اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا جو آج کا عمل ہے وہ زبان بندی کا ہے، اور اگر اس نقش کو آپ نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ اس سے آپ بڑے بڑے کام لیں گے، اور انشاءاللہ اس کے سارے جو طریقے ہیں وہ میں بتاؤں گا ایک ایک کر کے۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے وہ زبان بندی کے حوالے سے ہیں، دوسرا ہمارا ہوگا رشتہ توڑنے کے حوالے سے۔ اس طرح مختلف اعمال اس نقش کے میں بتاؤں گا، اور اگر آپ اس نقش کے عامل بننا چاہتے ہیں، مطلب اگر آپ خود کام لینا چاہتے ہیں اپنے لیے، پھر تو اس عمل کی عام اجازت ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دوسرے لوگوں کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے اس کا عامل بننا ہوگا، پھر آپ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا سکیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب سب سے پہلے اس کا میں طریقہ آپ کو بتاؤں گا، تاکہ طریقہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے اس کے لکھنے کا، اور پھر آپ کو کمنٹس میں پوچھنے کی نوبت ہی نہ آئے، اور نہ کوئی آپ سے غلطی کا احتمال ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اب سب سے پہلے جو میں نقش بتاتا تھا وہ آتشی چال کا ہوتا تھا، اور یہ ہمارا نقش جو ہے یہ خاکی چال کا ہے، اس لیے یہ ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ اس کا پہلا خانہ یہ ہوگا، دوسرا خانہ یہ ہے، اس کا تیسرا خانہ یہ ہے، چوتھا یہ ہے، پانچواں یہ ہے، یہ چھٹا خانہ ہے، یہ ساتواں ہے، یہ آٹھواں ہے، اور یہ نواں خانہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، خانے تو آپ کو سمجھ آ گئے۔ اب اس نقش کو آپ نے کیسے لکھنا ہے، کس دن لکھنا ہے، کس چیز سے لکھنا ہے؟ پہلے دوستو، جتنے بھی زبان بندی کے عامل ہیں، اگر آپ عامل ہیں پھر بھی اپنے ذہن میں رکھیں، اگر آپ عام انسان ہیں پھر بھی آپ ذہن میں رکھیں، جتنے بھی زبان بندی کے اور چیز کی بندی کے نہیں، زبان بندی کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ آپ بدھ کے دن کریں۔ بدھ کے دن آپ پہلی سات میں کریں، پھر آپ کا مال دے کے۔ ہمارے لوگ تعویذ استعمال کرنا ہی نہیں جانتے، اس کو لکھنے کا وقت ہی نہیں جانتے، پھر کہتے ہیں تعویذ میں اثر نہیں ہے۔ تعویذ میں اثر کیسے نہیں ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ہو، جس میں عربی کے حروف مبارکہ ہو؟ اب خود سوچیں کہ اس میں تاثیر کیسے نہیں؟ تاثیر ضرور ہوتی ہیں، یہ جھوٹ ہے کہ تعویذ میں تاثیر نہیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے اگر آپ قواعد اور شرائط پر عمل کریں۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ اب دوسری بات اس کی ذہن میں رکھیں، جتنے بھی زبان بندی کے تعویذ آپ لکھ رہے ہیں وہ آپ نے سارے کے سارے کالی سیاہی سے نیلے کاغذ پر لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، نیلے کاغذ پر آپ نے لکھنے ہیں۔ نیلا کاغذ آپ نے کہاں سے حاصل کرنا ہے؟ نیلی سیاہی حاصل کر کے اس کو سفید کاغذ پر لگا کے جب سوکھ جائے اس پر آپ لکھیں، پھر آپ کمال لکھیں۔ میں گارنٹی دیتا ہوں، اب جس بھی شخص پر جو بھی تعویذ کریں گے وہ جادو سے بھی تیز اثر کرے گا، بشرط یہ کہ آپ جائز کے لیے کرتے ہیں۔ یہ حروف صوامت کا یا قابضوں کا بڑا ہی سخت عمل ہے۔ اب تو نہیں جانتے، یہ عاملین جانتے ہیں کہ یا قابضوں زبان بندی اور دشمنی کے اعمال میں کیا تاثیر رکھتا ہے۔ اس کو آپ ناجائز کریں گے تو کیا کیا آپ کے ساتھ ہوگا۔ اس طرح اس میں حروف صوامت ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، اس کو آپ ناجائز کے لیے استعمال کریں گے پھر آپ کو جو نقصان ہوگا آپ پھر وہ خود دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے۔ ٹھیک ہے، اس لیے ناجائز نہ کریں، ناجائز کسی کی زبان بند نہ کریں۔ کوئی جھگڑالو ہو تو اس کی زبان بند کریں۔ اب نقش کا طریقہ میں نے آپ کو سارا کچھ بتا دیا کہ اس کو کس طریقے سے آپ نے پر کرنا ہے۔ اب ایک بات یاد رکھیں کہ زبان بندی کا جو بھی نقش ہو، آپ جب لکھیں اپنی زبان کو دانتوں میں دبا کے رکھیں، اس میں آپ بولے نہیں، پھر آپ تک جائیں تو پھر چھوڑ دیں، لکھنا بس کر دیں، جہاں تک آپ نے لکھا ہے، پھر دوبارہ سانس لے کے زبان کو اپنے دانتوں میں پکڑ کے اس شخص کا تصور کر کے کہ میں اس کی فلاں کی زبان بند کروں، پھر آپ تعویذ لکھیں، یہ اثر سے خالی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب لکھنے کا دن میں نے بتا دیا، بدھ کا دن۔ اگر آپ کا کوئی جلدی کام ہے، مطلب بدھ کے دن کا آپ انتظار نہیں کر سکتے، تو سوائے جمعہ جمعرات کے کسی بھی دن کے 12 بجے یا عصر کی نماز کے بعد آپ اس کو بالکل لکھ سکتے ہیں، میری طرف سے عام اجازت ہے۔ ٹھیک ہے جی، دو باتیں ہو گئی۔ اب لکھنے کتنے تعویذ ہیں؟ آپ نے 2 عدد تعویذ لکھنے ہوں گے۔ ایک عدد آپ نے اپنے پاس رکھنا ہوگا
اور ایک عدد آپ نے بھاری پتھر کے نیچے، پتھر کا وزن تقریباً 20 کلو سے کم نہ ہو، 20 کلو پتھر ہو یا کوئی بڑی چیز ہو ایسی جہاں پر مطلب کسی کے پاؤں نہیں پڑتے، اس چیز کے نیچے رکھیں. جیسے آج کل ریگولیٹر ہوتے ہیں، اس کے نیچے بھی آپ رکھ سکتے ہیں، کہیں پہ آپ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے نیچے آپ نے کیا لکھنا ہوگا وہ طریقہ میں آپ کو بتا دوں. یہاں پر لکھنا ہوگا بستم، یہ لفظ آپ نے 3 بار لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، زبان فلاں بن فلاں، یہاں پر اس کا نام جس کی آپ زبان بند کرنا چاہتے ہیں، اور بن کے بعد اس کی ماں کا نام، اگر عورت ہے تو فلاں بنت فلاں آپ نے لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، بستم زبان فلاں بن فلاں فی حق کے وغرض. ٹھیک ہے، یہاں پر فلاں بن فلاں یا فلانت بن فلانت، مطلب عورت ہے تو بنت لکھنا ہوگا. یہاں پر آپ نے اپنی والدہ کا نام لکھنا ہوگا تاکہ نہ خلاف بول سکے نہ ہی غیبت کر سکے، نہ ہی زبان سے نقصان دے سکے. ٹھیک ہے، یہ اس طریقے سے آپ نے لکھنا ہوگا. اب یہاں پر بحق یا قابض، اب یہاں پر و بحق عہد رسس تعاق لمحہ. ٹھیک ہے، یہ آپ نے لکھنا ہوگا. یہاں تک آپ نے سارا کچھ لکھ دیا. اب اس کا میں نے جیسے طریقہ بتا دیا، آپ نے 2 تعویذات لکھنے ہوں گے، ایک بھاری پتھر کے نیچے اور ایک اپنے پاس رکھنا ہوگا. امید ہے یہاں تک آپ کو طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا. اس طریقے سے آپ اس کو کریں گے. ٹھیک ہے، اب اس کو پیک آپ کس چیز میں کریں گے یہ بھی آپ یاد رکھیں. زبان بندی کی تعویذات میں اکثر جو لوگ ہوتے ہیں وہ غلطی کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں بھائی تعویذ میں اثر نہیں ہے. اس کو آپ نے کالے کپڑے میں پیک کرنا ہوگا، یہ اپنے ذہن میں رکھنے. آپ نے کالے کپڑے میں اس کو ہی پیک کرنا ہوگا. اس کے بعد جب آپ تعویذ 2 لکھ لیں، اس کو آپ فولڈ کر لیں، اس پہ موم ٹپکائیں یا نہ ٹپکائیں، یا آپ کی مرضی ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، یا قابضو، ٹھیک ہے، یا قابضو پڑھ کے، یا قابضو یا قابضو یا قابضو 313 مرتبہ پڑھ کے آخر میں جب آپ یا قابضو پڑھیں گے، اس کے بعد آپ کہیں گے کہ یا اللہ میں نے یا قابضو کی برکت سے، آپ کے اسم اعظم کی برکت سے فلاں بن فلاں کی زبان باندھی، نہ وہ میری غیبت کر سکے گا، نہ مجھے تانا دے سکے گا، اور نہ ہی میرے خلاف بول سکے گا، اور نہ ہی زبان سے مجھے کوئی نقصان دے سکے گا. تو امید ہے دوستو آپ کو آج کا نقش سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ یہ نقشہ آپ نے سیکھ لیا، پھر آپ ایسے سمجھے کہ آپ دنیا میں کسی کی بھی زبان آسانی سے بند کر سکتے ہیں. اپنی پیاری دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.